ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، سلوک و احسان۔ مولانا صاحب، گزشتہ نشریات میں آپ نے تصوف کے حقیقت کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ یہ کن اعمال کی مشق کرواتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کون سے نیک اعمال کی خصلتیں پیدا ہوتی ہیں اور برے اعمال جو ہیں وہ ہم سے دور ہوتے ہیں۔ آج ہم کس موضوع پہ بات کریں گے؟ جی ہاں، آج ہم انشاءاللہ تصوف کی ضرورت پر بات کریں گے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تصوف اور طریقت جو ہے وہ شریعت کے مخالف نہیں، منافی نہیں، بلکہ اس کے مطابق ہے اور شریعت ہی کا ایک جز ہے، تو پھر اسی سے تصوف کی ضرورت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کے بعد، جو کہ فرض ہے، اپنے اعمال باطنی کی بھی اصلاح جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ضروری ہے۔ قرآن پاک میں تو بے شمار آیات ہیں، اور اسی طرح احادیث بھی بے انتہا روایات سے جو ہے وہ بھرپور ہیں، جس میں اس بات کی طرف تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے، اور کون نہیں جانتا کہ قرآن پاک میں ان اعمال رذیلہ جو بری خصلتیں پہلے ذکر کی گئیں، جس کے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بہتان ہے، اور کسی کی برائی بیان کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور اسی طرح دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، ان سے روکا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کے مخالف جو اچھی خصلتیں ہیں، جیسے کہ شکر کرنا ہے، قناعت کرنا ہے، اور دنیا سے نفرت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شوق پیدا کرنا ہے، اور جو ہے مال کو خرچ کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کے احکامات اور ترغیب و تعلیم بھی قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اگرچہ بہت سے اہل ظاہر جن کو یہ لگتا ہے کہ صرف نماز، روزہ اور دیگر افعال کرنا ہی شریعت میں کافی ہے، اور وہ اس بات سے بالکل مطلب قطع نظر کہ شریعت میں ان بات کی، اور جن کا تعلق جو ہے وہ انسان کے قلب سے ہے، انسان کے باطنی اعمال سے، اس کی نیت سے، سوچ سے اور فکر سے ہے، اس سے قطع نظر وہ صرف اس بات کے اگرچہ پابند ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی کرنا چاہیے، لیکن قرآن پاک اور احادیث اس بات سے مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں، اور اس میں مکمل طور پر اس کی ترغیب اور تاکید ہے کہ یہ اعمال رذیلہ، برے اعمال ہمارے اندر سے نکل جائیں، اور یہ اچھے اعمال اور خصلتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اسی طرح طریق القلندر میں حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور احادیث میں اور مکمل طور پر تصوف کے اصول موجود ہیں، اور اگرچہ اس کے مخالف ایک گروہ ہے جو یہ بات کرتا ہے یا یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اسلام اور قرآنی اور احادیث کی تعلیمات صرف اس بات پر ہیں کہ اعمال اپنے جو ہیں وہ نماز، روزہ وغیرہ جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کیے جائیں، بس اتنا ہی ہے، بلکہ یہ تصوف کی باتیں جو ہیں یہ صوفیوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ گڑھ لی ہیں اور پیدا کر لی ہیں۔ اسی طرح دوسری جانب ایک گروہ ہے جو مکمل تصوف کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ظاہری اعمال ہیں یہ تو بس ظاہری ہیں، اور اصل جو اعمال ہیں، اصل جو چیزیں ہیں وہ باطنی چیزیں ہیں، لہذا وہ باطنی چیزوں میں پڑھ کر جو ہے وہ ظاہری چیزوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ یعنی دونوں طرف جو ہے وہ افراط اور تفریط کا شکار ہیں دونوں گروہ، جو کہ معتدل اور میانہ روی کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ ظاہری اعمال کو صرف شریعت کی ضرورت سمجھتے ہیں اور باطنی اعمال پر محنت کے قائل نہیں ہیں، اور اسی طرح جو لوگ باطنی اعمال پر محنت کر رہے ہیں وہ ظاہری اعمال اور ان کے سدھارنے سے غافل ہیں، لہذا دونوں ہی میانہ روی کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ سمجھنے کی بات یہ ہے، جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا، کہ جہاں بھی نیک اعمال کا اور نیک خصلتوں کا ذکر ہے، وہاں ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث میں برائی اور بری خصلتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان تفصیلات کے مطابق خلاصتاً ہم یہ ذکر کریں گے کہ وہ دونوں گروہ جنہوں نے تصوف کو شریعت کے مخالف سمجھ کر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح وہ گروہ جنہوں نے تصوف کو ہی مقصد اور ضرورت اصلی سمجھ کر
دیگر اعمال ظاہری کو اور ان کی اصلاح کو چھوڑ دیا، دونوں ہی غلطی پر ہیں، بلکہ ایک میانہ روی کی راہ ہے جس کے اندر آپ نے اپنے عقائد اور ظاہری اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے باطنی اعمال اور اس کے اندر جو خرابیاں یا اچھائیاں ہیں اس کی بھی مشق کرنی ہے، جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا کہ یہ آپ کو علماء اور صلحاء کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے سے ہی حاصل ہوگا۔ تو آج مختصر ہم تصوف کے متعلق یہی ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اگلے نشریات میں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہم اگلے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔